بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندے عالم ہیں۔ عالم کی میں تعریف کیے دیتا ہوں موٹے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، بعمل عالم، بے عمل عالم۔ بعمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہو، وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور روزی حلال کھاتا، خاص طور سے روزی حلال کھاتا۔ اگر مان لو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، روزی حلال نہیں کھانا، وہ بے عمل ہے، بعمل نہیں۔ کیونکہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا اور کتنا بڑا سفر فرمایا، آپ کو سب کو معلوم ہی ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں، اسی تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر میں عظیم الشان ولی پیران پیر کو پیدا فرمایا، اور خواجہ مرشد ہندوستان، امام اہل سنت حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے جو سرواڑ میں ہیں، حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، کتاب میں نے پڑھا، وہ حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے، حلال روزی کے لیے۔ تو ہمارے والد ماجد اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد، انہوں نے جب مجھ سے کہا، 12 سال کی عمر تھی غالباً میری، 12 یا 13 سال کی، انہوں نے کہا بیٹا میں نے کبھی ایک پیسہ رشوت کا نہیں کھایا، مجھے ابھی تک یاد ہے، جب ہمارے گھر بھی نہیں بنا تھا جہاں میں ابھی بیان کر رہا ہوں، کہا تھا میں نے ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا۔ تو وہی بات ہمارے دل میں بھی ہے کہ ہم حرام کیوں کھائیں۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں حرام کھانے پر کہ ہم نے زمین بنا لی، ہم نے مکان بنا لیے، تم نے کیا کیا؟ ارے تم نے کیا کیا؟ اگر یہی کام ہم کرتے تو ہم بھی پھر ارب پتیوں کی لائن میں ہم بھی ہوتے، جو ارب پتی، جو آج کل ارب پتی مانے جاتے ہیں، ان کی لائن میں ہم بھی ہوتے الحمدللہ۔ لیکن ہمیں وہ پیسہ دیکھنا ہے نا کہ روزی کیسی ہے، پیسہ کہتا ہے، نہیں تو ہم بھی ارب پتی بن جائیں، ابھی بن جائے، 1 سال میں بن جائے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر ہم روزی نہ دیکھیں تو مشکل سے 1 سال یا 2 سال لگے گا ارب پتی بننے میں، لیکن ہمیں روزی دیکھ کے جانا پڑتا ہے۔ کہیں کوئی بلاتا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں روزی کیسی ہے، کیا معاملہ ہے، کیسا پیسہ ہے۔ آج کل سود کھانے والے بہت ہو گئے مردود مسلمانوں میں، ایک سے ایک شیطان ہو گئے سود کھانے والے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے، یعنی سود میں سے، وذروا ما بقی من الربا، ربا میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی جو سود لے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو ایک طبقہ ہمارے یہاں مخصوص ہے، محلہ سوداگران کی طرف نسبت کر کے، وہ ایک یہ حدیث سناتا ہے 73 فرقے ہوں گے، حضور نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، لیکن اس آیت کا مطلب نہیں بتاتا کہ اللہ نے فرمایا جو سود لینے سے بعد نہیں آیا تو اللہ فرماتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اس کے رسول سے۔ کتنے سود بیاج لے رہے ہیں، وہ بے نمازیوں کو جنتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، نمازیوں کو جہنمی بنانے کی، جیسے کہ وہ پیلی بھیت والا ملاعون مردود کہیں کا، جس کے دادا تو پڑھ کے آئے تھے ندوہ میں، اور بول رہا ہے کہ اگر دیوبندی یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا خانہ کعبہ مر جائے، وہاں بھی دیوبندی، مطلب وہ ایک ہی ہے ان کی نظر میں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ اس کہتا ہے کہ بریلوی کے لیے کہتا ہے کہ بریلوی اگر طوائف کے کوٹھے پہ زنا کرتے مر جائے، استغفر اللہ، طوائف کے کوٹھے پہ اور کیا کرنے جائے گا، طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو کہہ رہا جنت میں جائے گا، استغفر اللہ۔ کوئی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ نہیں رہا مجلس میں سے، اور لوگ باغ سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بے عمل جو قوم کو گمراہ کرے، اور با عمل جو قوم کو صحیح رستہ بتائے،
نہ دیوبند کا بتائے، نہ بریلی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ مودودی کا، وہ سیدھا اسلام بتائے، وہ بعمل ہے۔ قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں کسی فرقے کی یا مکتبے کی یا جگہ کی تبلیغ نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث، میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ نے مومن مسلم فرمایا ہے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن و مسلم کا لفظ آیا، حدیث میں ہی مومن مسلم کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ندوی، اور یہ ندوی تو ایک جگہ ہے، ندوہ ایک جگہ ہے۔ تو خیر، بعمل عالم جو قوم کی رہبری صحیح کرے، روزی حلال کھائے، 50,000 روپے تقریر کا نہ لے، 40 نہ لے، کیونکہ 40,000 لے گا تو وہی جوئے سٹے کا پیسہ ملے گا، وہی اپنے بچوں کو کھلائے گا، خود کھائے گا، کپڑے بنائے گا، حرام ہے وہ۔ خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے پیسہ طے کرنا حرام ہے۔ اب یہ جائز بنا لیتے، مائک سے نماز ناجائز ہے، ان کا 50,000 جائز ہے، ملا کی ماری حلال، ملا کی حرام۔ مائک سے نماز ناجائز ہے ملے کہتے ہیں، اور 50,000 روپے جائز ہے، ان کو 50,000، ہاں وہ جائز ہے۔ کیسا مائک سے نماز کہ وہ ناجائز ہے، یعنی اس کا پیٹ بھرنے کے لیے حرام حلال ہو گیا، حلال جو چیز آج کے زمانے مائک کی ضرورت ہے وہ ناجائز ہو گئی۔ تو بعمل کی پہچان میں بتا رہا ہوں کہ ایسے بعمل آپ دیکھیں گے بہت کم ملیں گے۔ انہی عالموں میں آج کے زمانے میں ایک بہت ہمدرد ملت، فخر اہل سنت، میں بریلی اور صفی پور شریف کی طرف سے میں ایک خطاب دیتا ہوں، سدا بہار اہل سنت، قطب مالیگاؤں اور ستون اہل سنت، امام اہل سنت خاندیش، علاقہ خاندیش، حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مالیگاؤں، جو جامع مسجد میں درس قرآن بھی دیتے ہیں۔ تمام خاندیش والے ان کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں، اپنا امام تسلیم کر لیں۔ میں بریلی جتنے بھی جگہیں ہیں میں رہا ہوں وہاں پر صفی پور میں، وہاں کی طرف سے خطاب دے رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ اس زمانے کے امام اہل سنت ہیں، سدا بہار اہل سنت ہیں، ہمدرد ملت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا